ہم کسی سے محبت بھی کرتے ہیں تو دلیل سے، ہم کسی سے نفرت بھی کرتے ہیں تو دلیل سے۔ نہ ہم اندھی محبت کے قائل ہیں، نہ ہم اندھی نفرت کے قائل ہیں۔ توجہ میری طرف کیجئے گا، ہمارے ہاں سب سے زیادہ معتبر چیز پائی جاتی ہے دلیل۔ ہم دلیل سے مانتے ہیں، ہمیں دلیل سے منوایا جائے۔ آپ کی سوچوں سے کم وقت پڑھنا، زیادہ سے زیادہ 15 نہیں تو 16 منٹ کی حاضری ہوگی۔ سب سے زیادہ معتبر چیز ہے ہمارے ہاں دلیل، کہ دلیل کیا ہے۔ زمانے نے ہر عبادت کی ہے جنت کے لیے، اور لوگوں کے ذہن میں تصور قیامت یہ ہے کہ شاید قیامت والے دن ہم نے اپنے اعمال کی وجہ سے جنت لے لینی ہے۔ اسی ایک جملے پہ 1 گھنٹہ بھی پڑھا جائے تو اسی کو کھولا جا سکتا ہے، اور 1 گھنٹے کی تقریر کو بند کیا جائے تو پھر 1 جملے میں بند کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ جو 1 گھنٹے کی تقریر میں 1 جملے میں بند کرنے لگا ہوں، وہ جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جنت اعمال کی وجہ سے ملنی ہے۔ جنت اعمال کی وجہ سے نہیں، امام کی وجہ سے ملنی ہے۔ یہ ذہن سے کوئی بندہ غلط فہمی نکال دے کہ وہ اعمال کی وجہ سے اللہ سے جنت لے لے گا۔ جنت اعمال سے نہیں، امام سے ملنی ہے۔ جو بندہ خاموش ہے اس سے میں دلیل سے منواتا ہوں، کسی بندے کے پاس اعمال کی گٹھری ہو اور امام اچھا نہ ہو، اس جنت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خدا نے تصور قیامت، لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید قیامت والے دن تخت ہوگا، تخت پہ کرسی ہوگی، کرسی پہ اللہ ہوگا، امتیں جائیں گی، ایک ایک بندہ اللہ کے آگے کھڑا ہوگا، اللہ اس کا نامہ اعمال چیک کرے گا، بتا تو نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، پھر اللہ بعد میں فیصلہ کرے گا جنت دینی ہے یا جہنم دینی ہے۔ بندے اس چکر میں ہیں کہ ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے، ہم سے اللہ نے حساب لینا ہے، یوم حساب ہم اللہ کے سامنے جائیں گے۔ خدا نے تصور قیامت قرآن میں پہلے بتا دیا ہے۔ خدا نے کہا نہ تم نے میرے سامنے آنا ہے، نہ میں نے تمہیں اپنا آپ دکھانا ہے، اس لیے کہ میں نے تمہیں اپنا منوایا ہی نہیں ہے۔ حساب ہی انہوں نے لینا ہے جنہوں نے تمہیں پڑھایا تھا۔ خدا نے کہا قیامت والے دن کے تصور اپنے ذہن میں نہ لے کے آنا کہ تم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے اعمال دکھانے۔ خدا نے کہا میں نے تمہیں بلانا ہی تمہارے امام کے نام پہ ہے، تمہیں آواز ہی تمہارے امام کے نام پہ پڑھنی ہے۔ آگے امام ہوگا، پیچھے ماننے والے ہوں گے، آگے امام ہوگا، پیچھے ماننے والے ہوں گے۔ جو بندہ سطر کے قریب آ گیا ہے، خدا کہتا جس کا امام جنتی ہوگا، ماننے والے بھی جنتی ہو جائیں گے۔ وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور اگر امام جہنم میں گیا تو صرف اکیلا نہیں جائے گا، ماننے والوں کو بھی جہنم میں لے کے جائے گا۔ دنیا پریشان ہو سکتی ہے کہ ہمارا امام جنتی ہے کہ نہیں ہے، ہم پریشان نہیں ہیں، ہم مطمئن ہو کے قبر میں سو جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ہمارا امام صرف جنتی نہیں، مالک جنت بھی ہے۔ اعمال کی فکر بعد میں ہوگی، پہلے امام کی فکر کرو۔ جس بندے نے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھی ہے، مرضی سے نہیں پڑھی، امام کے کہنے پہ پڑھی۔ ہم نے کھول کے پڑھی ہے، مرضی ہماری بھی کوئی نہیں چلی، ہم نے بھی امام کے کہنے پہ ہاتھ کھولے ہیں۔ 1400 سال ہو گئے ایک دوسرے کا قتل مسلمان کر رہے ہیں، تیری نماز غلط ہے، میری نماز ٹھیک ہے، تیرے روزے کا ٹائم غلط ہے، میرے روزے کا ٹائم ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں بعد میں بحث کرنا کہ نماز کس کی غلط ہے کس کی ٹھیک ہے، پہلے یہ پتہ کرو امام کس کا ٹھیک ہے۔ اعمال تلنے ہیں امام کی وجہ سے۔ پوری دنیا میں زندگی میں کوئی بھی انسان اپنی عبادت کو یقینی نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ ہماری عبادتوں میں بڑی کمیاں ہیں، بڑی کمیاں ہیں۔ اب یہ عبادت قبول امام نے کروانی ہے، سفارش اللہ کی بارگاہ میں صرف امام کی چلنی۔ خدا کہتا میں نے قیامت والے دن تم سے رشتوں کی پہچان ہی لے لینی ہے۔ اگر رشتوں کی پہچان ہوتی تو ماں چیخ پڑتی اگر بیٹا جہنم میں جاتا۔ وہ کہتی میرے اللہ میرے سارے اعمال لے، مجھے دوزخ میں پھینک، میرا بچہ بچا۔ خدا کہتا رشتوں کی پہچان ہی چھین لوں گا۔ ماں کے سامنے بچے دوزخ میں جا رہے ہوں گے، ماں کو پتہ ہی نہیں۔ اولاد کے سامنے ماں باپ جہنم میں جا رہے ہوں گے، اولاد کو پتہ نہیں۔ خدا کہتا صرف ایک رشتہ قیامت والے دن ہوگا، امام کا اور ماننے والوں کا۔ ماننے والوں کو پتہ ہوگا یہ ہمارا امام ہے، اور امام کو پتہ ہوگا کہ یہ میرے ماننے والے ہیں۔ خدا نے کہا صرف ایک ہی چیز نے تمہیں فائدہ دینا ہے، اور وہ سفارش جو میری بارگاہ میں چلنی ہے وہ امام کی ہے۔ اور یہ دنیا کا قانون ہے، بندے تھانے میں اسے لے کے جاتے ہیں جس کی تھانے میں چلتی ہے۔ سفارش اسی کی ہوتی ہے نا جس کی زمانے میں عزت ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی متعلقہ تھانے میں اسے لے کے جاتے ہو جس کی تھانے میں چلتی ہے، اللہ کی عدالت میں اسے لے کے جا جس کی اللہ کی عدالت میں چلتی ہے۔ یہ شفیع المذنبین ہیں، گناہگاروں کی بخشش کروانے والے۔
خدا کہتا ہے کہ امال کی وجہ سے پہلے امام کی وجہ دیکھی جائے گی. کوفے کا ممبر تھا, امیر المومنین ممبر پہ تھے. ایک بندہ اپنی سادگی کی وجہ سے مشہور تھا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا جن ہر بندے کی کسی کی خاصیت ہوتی ہے, وہ بندہ اپنی چالاکی کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے. کچھ بندے اپنی سادگی کی وجہ سے مشہور. مولا امیر المومنین کا ایک صحابی تھا, سادہ بڑا تھا, اور اس کی سادگی ہی اس کا حسن تھی, اور امیر المومنین کی محفل میں اکثر آ کے بیٹھ جاتا تھا. صالح اس کا نام تھا, اور مولا امیر المومنین اس کی باتوں سے ناراض بھی نہیں ہوتے تھے, خوش ہوتے تھے کہ اس کی باتوں میں سادگی ہے. وہ ایک دن مولا امیر المومنین کے پاس آ کے بیٹھا, اور یہ نقل ہو گئی, روایتوں میں آ گئی. ساتھ مولا کے صحابی بیٹھے تھے. اس نے آ کے مولا سے کہا, یا علی آج میں ایک چیز سوچ کے آیا ہوں. مولا فرمایا وہ کون سی؟ اس نے کہا, یا علی یہاں دنیا میں تو ہمارا امام کے ساتھ گزارا ہے, وہاں اگر ہم پہ مشکل بن گئی تو وہاں آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ یہاں تو کوئی تنگی ہوتی ہے فوراً آتے ہیں آپ کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں, مولا اس سے بچا, مولا اس سے بچا, مولا اس سے بچا. وہاں تو میرے راز ذہن میں آیا کہ وہاں تو کوئی کسی کا نہیں ہوگا, تو وہاں زیادہ مدد کی ضرورت ہے. یہاں گزارا ہو جاتا ہے, وہاں نہیں ہونا. یا علی کہ آپ وہاں بھی ہماری مدد کریں گے؟ اب اس کا سادہ سوال اور مولا علی کا کتنا سادہ اور کتنا جامع جواب. میں صرف جواب پڑھوں گا, چہروں پہ رونق آ جائے گی. علی مسکرا کے فرماتے, جہاں امال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا. جہاں امال تولے جائیں گے وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا. اس نے کہا, مولا دائیں کھڑے ہوں گے یا بائیں؟ تخت پہ ہوں گے, تاج پہن کے ہوں گے, کسی حجاب کے پیچھے ہوں گے, کسی نورانی گھر میں ہوں گے؟ یا علی ایڈریس بھی بتا دیجئے, وہاں ہم جا کے پوچھ لیں گے ملائکہ سے کہ ہمارے مولا علی کا. یا علی کوئی نشانی بتائیے, آپ کہاں پہ ہوں گے؟ صحابہ مسکرا رہے تھے کہ یہ مولا سے کیسے جملے پوچھتا ہے, اور علی مسکرائے. علی مسکرا کے فرماتے ہیں, تمہیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. انا صاحب المیزان, ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا, تول ہی علی رہا ہوگا. اتنا گہنا تھا وہ اور پریشان ہو گیا, اور زیادہ پریشان ہو گیا. مولا علی نے فرمایا, تو نے مجھے کہا ہے کہ اب مدد کریں گے, میں نے تجھے کہہ دیا کروں گا. تو نے کہا کہاں ڈھونڈیں گے, میں نے تجھے یہ بھی بتا دیا میں کہاں ہوں گا. اب تیرا چہرہ کیوں پریشان ہے؟ اس نے, یا علی اب زیادہ پریشانی ہو گئی, پہلے اتنی کوئی نہیں تھی, اب زیادہ پریشانی. مولا فرمایا, اب کون سی پریشانی ہے؟ اس نے کہا, آپ نے یہ جو کہہ دیا کہ تولوں گا ہی میں, پھر تو نے تو عدل کرنا ہے. ہائے میرے مالک, تو عدل ہی مشہور ہے, آپ تو عادل امام ہیں, تو آپ تو عدل کریں گے. تو مولا آپ وہاں ہماری محبت دیکھیں گے یا اپنا عدل دیکھیں گے؟ عدل آپ کی صفت ہے, آپ نے عدل دیکھنا ہے. علی مسکرائے, مسکرا کے فرمائے, زندگی میں ہماری ولایت سے دھوکہ نہ کرنا, زندگی میں آل محمد کے حق سے دھوکہ نہ کرنا. رہ گئی تمہارے امال میں اونچ نیچ کجی کمی, اسے ہم پوری کر دیں گے. اس کا مولا وہی پوچھنا چاہتا ہوں, ساری زندگی ہم علی ولی اللہ پہ پکے رہیں گے, لیکن یہ بتا امال کی کمیاں کیسے پوری ہوں گی؟ فرمایا, اگر تمہارے گناہوں کی تعداد زیادہ ہو گئی, نیکیوں کی ہلکی ہو گئی, اور فرشتوں نے ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی, دوسرے میں گناہ رکھے, اور اگر گناہوں کا پلڑا وزنی ہو گیا تو ہم فرشتوں سے کہہ دیں گے کہ ایک پلڑے میں اس کے گناہ رکھ دو, دوسرے میں ہماری ولا رکھ دو. پھر ہم دیکھیں گے تمہیں تمہارے گناہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں یا ہماری ولایت جنت میں لے کے. یا بسم اللہ. یا ہماری ولایت جنت میں لے کے. لیکن کام صرف ایک کرنا, ہماری ولایت کے ساتھ منسلک رہنا, جڑے رہنا علی ولی اللہ کے ساتھ. ولایت علی ہماری آخری آسرے کا نام. امام اچھا ہونا چاہیے تو گناہگار پار ہو سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ ان کا امام بہتر ہو. وہ قافلے لٹ جاتے ہیں جن کا میر کارواں کوئی نہ ہو, وہ کارواں دشت میں بھٹک جاتے ہیں جن کا راہبر کوئی نہ ہو. امام اچھا ہو تو گناہگار پار ہو سکتے. میں نے دعویٰ کر دیا, میں دعویٰ کر کے چلا جاؤں, یہاں گجرات گرد و نواح کا مجمع ذہنی طور پہ پریشان رہے گا. دعویٰ کیا اور دعوے کی دلیل کوئی نہیں دی. میں بڑی جلدی میں دلیل دے دیتا ہوں. دلیل یہ ہے کہ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھیں کہ اگر امام اچھا ہو تو کیا ماننے والے پار ہو جاتے ہیں؟ خدا نے قرآن میں ایک امام اور اس کے ماننے والوں کا انجام اور ایک برے امام اور اس کے ماننے والوں کا انجام دکھایا. وہ میں آپ کے سامنے جھلک پڑھ دیتا ہوں. خدا نے کہا, حضرت موسیٰ دریا میں رستہ بنا چکے اور موسیٰ کے پیچھے جتنے تھے وہ سارے پار چلے گئے. وہ اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں گئے, اپنے امام کی وجہ سے گئے. بات سمجھنے کے لیے تو ایک ہی دلیل کافی ہوتی ہے.
فرعون والے سارے غرق ہو گئے اعمال کی وجہ سے نہیں، امام کی وجہ سے۔ اور امام میں طاقت کتنی ہوتی ہے، امام میں پاور کتنی ہوتی ہے، امام کے پاس اختیار کتنا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ دریا کے جب قریب پہنچا تو موسیٰ نے، قوم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اب کہاں سے گزریں گے؟ موسیٰ نے منہ آسمان کی طرف کہا کہ میرے اللہ کہاں سے گزروں؟ آواز ہے عصا مار، جہاں سے جی چاہے گزر جانا۔ موسیٰ نے عصا مارا، لہریں پھٹ گئیں، رستہ بن گیا۔ رستے کا بننا تھا، موسیٰ نے قوم سے کہا گزرو۔ قومیں 12 تھی، قبیلے 12 تھے، ہر ایک نے کہا نہیں پہلے ہم گزریں گے، دوسرے کہا نہیں تم سے زیادہ افضل ہم گزریں گے، ایک نے کہا ہماری رشتہ داری ہے ہم گزریں گے۔ وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ موسیٰ نے کہا میرے اللہ رستہ ایک بنا دیا، قبیلے 12 ہیں، لاڈلی قوم ہے، پکی پکائی عرش سے آتی ہے، کما کے بھی کوئی نہیں کھاتے، عرش سے کھاتے، صبح کی بھی عرش سے منو سلوا کھاتے۔ رستہ تو نے ایک بنا دیا، قبیلے 12 ہیں۔ خدا نے کہا موسیٰ تیری لاڈلی قوم ہے، تیری قوم کے لاڈ میں نے نہیں کرنے تو پھر کس نے کرنے؟ موسیٰ تو ہمارا سچا امام ہے، انہوں نے تیرا کلمہ پڑھا ہے، چل ٹھیک ہے، اگر یہ ایک رستے سے نہیں گزرنا چاہتے پھر رستے اور بنا دیتے ہیں۔ موسیٰ نے عصا مارا، قرآن کہتا رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12۔ اب چپ رہیں یا بول پڑیں، ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں، نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں۔ موسیٰ نے 12 رستوں سے اپنی قوم کو پار کروا دیا۔ خدا نے قرآن میں یہ لفظ لکھ کے امام کی طاقت بتا دی۔ خدا نے کہا ایک امام میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ 12 قومیں پار کروا دیتا ہے۔ 12 اماموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کو پار کروا۔ 12 کے 12 قومیں گزر گئی۔ کس وجہ سے گزری؟ اس وجہ سے گزری کہ ان کا امام اچھا تھا۔ فرعون کے سارے ماننے والے مر گئے، کس وجہ سے مرے؟ امام اچھا نہیں تھا۔ موسیٰ کے سارے پار، اور یہ نہیں خدا نے کیا کہ بس ٹھیک ہے موسیٰ تو بچ، ماننے والے جہاں جائیں، نہیں، خدا نے کہا نا سارے بچانے۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ صرف فرعون مارنا ہے، سارے مارنے۔ جب حضرت موسیٰ دریا میں رستہ بنا کے جا رہے تھے تو جو موسیٰ کے پیچھے بندے تھے انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون بھی اسی رستے سے آ رہے۔ انہوں نے کہا حد ہو گئی، معجزہ ہمارا تھا، کب یہ ہو گیا؟ حق یہ بنتا تھا ہم گزرتے پیچھے دریا مل جاتا، فرعون وہیں کا وہیں کھڑا رہ جاتا اور ہم فرعون کو ہاتھ ہلا کے چلے جاتے۔ لیکن یہ عجیب کارنامہ ہوا ہے، فرعون بھی اسی رستے سے آ رہا ہے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا موسیٰ اسے تو مار، یہ پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ موسیٰ نے منہ آسمان کی طرف کر کے میرے اللہ یہ فرعون اس رستے سے کیوں آ رہا ہے؟ فرمایا موسیٰ تو اپنے بچا، میں نے صرف فرعون نہیں مارنا، میں نے آخری فرعونی بھی مارنا ہے، تو صرف اپنے بچا، تو اپنے لے کے نکل، انہیں ذرا اندر آنے دے، انہیں دریا میں اترنے دے۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ کا آخری دریا سے قدم نکال رہا تھا، فرعون کا آخری دریا میں قدم رکھ رہا تھا۔ خدا کہتا اس دن میں نے اسرائیل کو یہ نہیں کہا تھا کہ اسے مارنا ہے، اسے بچانا ہے، اسے ڈبونا ہے، اسے زندہ رکھنا ہے۔ خدا کہتا اس دن میں نے سیدھی نیل کی لہروں پہ وحی کر دی تھی کہ موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں، موسیٰ کا کوئی بندہ چھیڑنا نہیں، فرعون کا کوئی بندہ چھوڑنا نہیں۔ نجمہ بولے نہ بولے، اگر وہی پانی پہ ہو سکتی ہے تو وہی آگ میں بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ قیامت کو دوزخ کی آگ میں وہی کر دے گا۔ علی والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، علی کے دشمن کو چھوڑنا۔ علی ولی اللہ وہ کلمہ حق ہے جو تمہیں دوزخ کی آگ سے بچائے گا، اس زندگی میں مصیبتوں سے بچائے گا، وہاں تمہیں قیامت کی قیامت سے بچائے گا۔ شرط یہ ہے کہ علی ولی اللہ پہ پکے رہنا۔ اور آج یہ جو روش چل پڑی ہے یہ روش نہیں، یہ وقت کے امام کا چھان باریک ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے ظہور قریب آتا جا رہا ہے چھان باریک ہوتا جا رہا ہے۔ جو آخر میں گریں گے وہ بہتر ہوں گے۔ لہٰذا کوشش کرنا زندگی میں 4 چیزیں کبھی نہ چھوڑنا، علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، عزت دار سید کی توہین نہ کرنا، اور بطول کے قاتل کی کبھی عزت نہ کرنا۔ علی ولی اللہ تیری اچھی نسل کی نشانی ہے، ماتم شبیر تیرے غیرت مند ہونے کی علامت ہے، عزت سادات کرنا تیرے حلالی ہونے کی دلیل ہے، اور بطول کے قاتل پہ لعنت کرنا تیرے انسان ہونے کی دلیل ہے۔ آج لوگ اعمال کی دکان سجا کے عقیدے کو چوری کر رہے ہیں۔
عمل بہتر کر لو. علی ولی اللہ اتنا ضروری ہے ہی نہیں. علی ولی اللہ اتنا ضروری نہ ہوتا تو قبر میں علی کی ولایت کا سوال ہی نہ ہوتا. اور پھر یہ صرف قبر میں نہیں ہونا، قیامت والے دن ہونا. نماز فرشتے دیکھ لیں گے، روزہ فرشتے پوچھ لیں گے، اور آواز قدرت آئے گی آخر میں روکو انہیں. ایک سوال خود توحید کرے گی. معصوم سے پوچھا گیا وہ کیا؟ فرمایا یتساءلون عن النبأ العظیم. پھر سوال کیا جائے گا ایک نبأ عظیم کے متعلق، ایک بہت بڑی خبر کے متعلق. اسے کہا مولا ما النبأ العظیم، آپ ہمیں بتائیں یہ نبأ عظیم کیا ہے؟ فرمایا النبأ العظیم بولایت علی ابن ابی طالب. جو سب سے بڑی خبر ہے اللہ کی بارگاہ میں اسے ولایت علی کہتے ہیں. اس علی ولی اللہ کو بچانے کے لیے بیٹی شام کے بازار، بالکل شام قریب، مجلس اختتامی مرحلوں میں داخل ہے. اگر کوئی بندہ پوچھے کہ علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے تو میں تجھے بتاؤں علی ولی اللہ زینب کی چادر پہ لکھا ہے. علی ولی اللہ سکینہ کے رخساروں پہ لکھا ہے، سیدزادیوں کی زخمی کلائیوں پہ لکھا ہے، سجاد کی پشت پہ لکھا ہے، اکبر کے جگر پہ لکھا ہے، عباس کے بازوؤں پہ لکھا ہے، قاسم کی لاش کے ہر ٹکڑے پہ لکھا ہے، بغداد کے پل پہ پڑے ہوئے جنازے پہ لکھا ہے، پردے میں لہو رونے والے کے ہر آنسو میں لکھا ہے. کیا جرم تھا سادات کا؟ صرف تحفظ ولایت علی. اس سے پہلے ذاکر اہل بیت بیان فرما رہے تھے علی کی بیٹی کا واپس کربلا آنا. میں 4 سطریں سناؤں علی کی بیٹی کا مدینے اترنا. کوئی سادات میں سے فرد بیٹھا ہو مجھے یقیناً معاف کرے گا. آپ نوحہ خانوں سے نوحہ سنتے ہیں، ذاکرین سے نوحہ سنتے ہیں. میں وہ نوحہ پڑھوں جو علی کی بیٹی نے پڑھا. یہ نوحہ کسی شاعر کا لکھا نہیں، بہار الانوار کی 4 جلد میں علامہ باقر مجلسی نے یہ نوحہ لکھا جو علی کی بیٹی نے مدینے آ کے پڑھا. اور پڑھا کہاں؟ قبر رسول پہ کھڑے ہو گئے. ہم نوحہ پڑھتے ہیں، آپ کی آنکھیں روتی ہیں. یہ اتنا دردناک نوحہ تھا کہ رسول کی قبر تڑپی ہے. آئیے واپس مدینے آ کے اکثر ذاکرین کہتے ہیں کہ بی بی نے پوچھا سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ نہیں، عالمہ غیر معلمہ ہے، ان کی ہاں خطا نہیں ہوتی. جو جملہ میں نے کتاب میں پڑھا وہ بالکل بھی نہیں پڑھتا ہوں. بی بی نے کہا سجاد جی اماں یہ مدینہ ہے؟ اماں مدینہ. بی بی رو کہہ دی آج پہلی بار میں نے باہر سے دیکھا ہے. سجاد میں مدینے کی بیرونی دیواروں سے واقف ہی نہیں تھی. میں 28 رجب کو گئی تھی تو عباس کے پہرے پہ گئی تھی. سجاد مجھے صرف اتنا بتا دے میرے نانے کی قبر کہاں ہے. سجاد کی آواز ہے اماں وہ سامنے ہے روضہ رسول کا. بی بی رو کہہ دی سجاد تو قافلے کے ساتھ بیٹھ، میں اکیلی جاتی ہوں. علی کی بیٹی کیسی آئی یہ میں کتاب میں لکھا ہے لیکن میں پڑھ نہیں سکتا. اتنی زخمی تھی قرآن کی آیت. یہ کتابیں کہتی ہیں کہ بی بی سے پھر چلا نہیں گیا. بی بی ہتھیلیوں کے سہارے لیتی ہوئی روضہ رسول پہ پہنچی ہے. روضہ رسول پہ پہنچ کے بی بی نے قبر محمد کے دروازے پہ ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھ کے کھڑی ہوئی کافی دیر رسول کی قبر کو دیکھتی رہی، سسکیاں لے لے کے روتی رہی. پھر علی کی بیٹی نے اپنا حوصلہ اکٹھا کیا. بی بی نے رو کے نوحے کی پہلی سطر پڑھی. بی بی رو کہتی نانا قبر سے نکل کے پہچان میں وہی زینب ہوں. جو آواز بلند نہیں ہوئی ابھی بھی کی آواز ہے نانا تیری نماز بچ گئی، میرا نمازی کربلا میں سو گیا. نانا تیری اذان بچ گئی، میرا مؤذن کربلا میں رہ گیا. یہ جملہ کہنے کے بعد اب علی کی بیٹی نے 4تھی سطر پڑھی ہے. 4تھی سطر پہ مدینے کی دیواریں ہلی ہیں، رسول کی قبر پہ زلزلہ آیا ہے. بی بی نے اپنی چادر کے نیچے سے گٹھڑی کھولی، گٹھڑی میں سے حسین کا تیروں والا کرتا نکالا. کرتا نکال کے قبر محمد پہ چادر بنا کے ڈالا. رو کے کہا دی نانا قبر سے نکل کے پہچان یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری زلفیں تھاما کرتا تھا. قبر محمد پہ زلزلہ آ گیا. آواز آئی زینب کرتا ہٹا لے، زینب کرتا ہٹا لے. رو کے کہا دی تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا. رات آدھی ہونے دے، میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی، میں تیری قبر کا چراغ بجھاؤں گی، میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں تو پھر مجھے بتا.